بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کسی بھی شخص کی روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت اس شخص کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب ملک الموت علیہ السلام کسی مومن کی روح قبض کرتے ہیں، آپ کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ آپ کے ساتھ آنے والے 500 فرشتے کیسے اس شخص کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور اس مومن کے لیے کفن اور خوشبو کا انتظام کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جب آپ علیہ السلام کسی کافر کی روح قبض کرتے ہیں تو کتنے غصے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آنے والے فرشتوں کے منہ سے کس طرح آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور اس شخص کی روح کتنے درد بھرے انداز میں نکالی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ روح انسان کے پاؤں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، اور جب روح انسان کے پھیپھڑوں اور دل سے کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس باہر کی طرف چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان ابلیس اور فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ معزز دوستو، ایک طرف ابلیس اس کے کان میں آ کر مشورے دیتا ہے، اور دوسری طرف اس شخص کی زبان اس کے اعمال کے مطابق کچھ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، اللہ کا نافرمان ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والا ہو، ظالم ہو، جابر ہو، تو اس کا دماغ شیطان کے مشورے پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے، انسانی دماغ کو کسی بھی فضول چیز کے بارے میں سوچنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کا دماغ زبردست قسم کی درد محسوس کرتا ہے، لیکن وہ تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ اس کی روح جسم کے باقی حصوں سے نکل کر اس کی حلق میں اکٹھی ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کا جسم ایک لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے۔ آخر میں انسان کے دماغ سے بھی روح کھینچ لی جاتی ہے، اور انسان اس روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں اس سمت کھلی رہ جاتی ہیں جس طرف فرشتہ انسان کی روح کو نکال کر لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی حقیقی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، جس میں انسان کی روح تکلیفوں کے گڑھوں اور تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرتی ہے، جس کا اس انسان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وعدے کے مطابق عالم برزخ میں روح کو اس کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گار کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح خاردار درخت پر پڑے ریشم کے کپڑے کی مانند۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری موت کو آسان بنائے اور موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ کہنے لگے، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، اس وقت جو میری حالت ہوتی ہے آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ ناظرین گرامی، جب ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ملک الموت کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم اور آزمائش نہ بھی پہنچے،
تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ آپ مسلمانوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اپنا رخ پھر لیجئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ملک الموت انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی مومن، نیک، پرہیزگار اور ولی کی روح نکالتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں میرے فلاں برگزیدہ بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح قبض کر کے لے آؤ، میں نے اسے غمی اور خوشی میں ثابت قدم پایا ہے۔ جب ملک الموت علیہ السلام اس پرہیزگار شخص کی روح نکالنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ 500 فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں ریمان کے گلدستے ہوتے ہیں۔ ہر گلدستے کے اندر 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ کی نئی خوشبو ہوتی ہے۔ ان کے پاس سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، جسم کے ہر حصے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ سفید ریشمی مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے دل کو جنت کی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، جنت کے پھل اور عمدہ لباس اس کے سامنے کیے جاتے ہیں، اس کی حوریں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس سے کہتے ہیں اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے حق تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ ناظرین گرامی، یہی بات بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو لگانے لگتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور زور سے روتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا تھا۔ ناظرین گرامی، وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدہ میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدر مخدود و طلح مندود میں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ، پرے ہٹ۔ یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راہ سے سویا ہوا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتی ہے تو روزہ اس طرف اس کو اٹھا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے، غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونا میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے، میں اس انتظار میں کھڑا تھا، اگر کسی طرف سے کوئی کمزوری ہو، کچھ صف ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب میں ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔